بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اور یہ مضمون بڑا پیارا اور اہم ہے، ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کو گھیرنے والا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیخ نے کہا کہ جو استرشاد اور پوچھنے یا دین کے وہ مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں اس سلسلے میں سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس سلسلے میں شریعت نے ابھارتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں اس کی چند دلیلیں دی ہیں کہ ایک بندہ مومن کے لیے جن چیزوں کو دین میں لاگو کیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے اسے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، حقیقت کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ یہ دھیان دیجیے، میں بار بار اپنے دروس میں یہ بات دہراتا ہوں، اور یہ اصول ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی شخص خاص طور سے عقیدے کے بارے میں کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، توحید معلوم نہیں تھی اس لیے شرک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فلاں چیز معلوم نہیں تھی اس لیے بدعت کیا، نماز کے مسائل مجھے معلوم نہیں تھی اس لیے نماز نہیں پڑھا، چلے گا؟ اللہ چھوڑ دے گا کہ چلو ہاں معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ نہیں، جس چیز کو اللہ نے فرض کیا، جملہ دھیان رکھیے، جس چیز کو فرض کیا کہ یہ کرنا ہے اس میں خود بخود یہ حکم آ گیا کہ اسے سیکھنا ہے۔ جس کا کرنا فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہو گیا، علم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ چنانچہ اللہ نے بہت سی آیتوں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے اور پھر تیسری حدیثوں میں بھی ہے کہ سوال کرو اس لیے کہ اللہ سألوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا۔ ایک صحابی زخمی تھے، تیمم کرنا چاہیے تھا انہیں، صحابہ نے کہا کہ نہیں غسل کی ضرورت ہے تو پانی استعمال کرو، پانی استعمال کیا، ان کی موت ہو گئی۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ بہت غصہ ہوئے، کہا کہ اسے مار ڈالا تم لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر۔ دیکھیے غلط فتوے سے جان جاتی ہے، غلط فتوے سے ایمان اور دین بھی چلا جاتا ہے کچھ لوگوں کا، اندھے ہو کر جو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انہیں معلوم نہیں تھا تو سوال کیوں نہیں کیا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، اس لیے کہ جو عاجز ہے، لا علم ہے، اس کا علاج، اس کا تدارک سوال سے ہوتا ہے۔ سوال کرنا تقلید نہیں ہے، یہ دھیان دیجیے۔ میں نے ابھی سب سمجھایا، اگر سوال کر کے میں رائے مانگتا ہوں تو یہ تقلید ہوگی، سوال کر کے دلیل اور دین مانگتا ہوں کہ دین میں کیا ہے اس کا حکم، قرآن حدیث سے جواب دیجیے، اور قرآن حدیث سے جواب مل رہا ہے اس کو مان رہا ہوں تو قرآن حدیث مان رہا ہوں، تقلید نہیں کر رہا ہوں۔ آگے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کہا کہ جب کوئی سوال کرے تو اسے پوچھو، تو اس ضمن میں قرآن کا حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ تو اس میں جو دنیاوی امور میں مال وغیرہ مانگنے آتا ہے آپ سے سائل، وہ بھی شامل ہے، اور دین کے بارے میں کوئی چیز پوچھنے آتا ہے وہ بھی شامل ہے، کہ اگر ضروری مسائل کوئی آپ سے پوچھنے آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں، اہل علم ہیں، جو چیز آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ سے کوئی مانگتا ہے تو آپ کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس حدیث میں جو چیزیں ممنوع ہیں پوچھنا، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بیان کروں، لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات سے متعلق وہ تفصیلات ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات قرآن میں بیان کیے گئے، اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ ایسے اور بہت سے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اس کے دو ہاتھ ہیں، یدا بل یداہ مبسوطتان، اس کو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، قرآن میں ہے۔ تو اب اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا، اللہ عرش پر مستوی ہے، قائم ہے، استوا کا لفظ آیا، تو جتنا بتایا گیا ہے اتنا مان لینا ہے، جو نہیں بتایا گیا ہے وہ ہم جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جتنا بتایا گیا ہے اسی میں غور کیجئے کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، ہر مخلوق کو اللہ روزی دے رہا ہے، اسی کو آپ سوچئے دنیا میں کتنی مخلوق ہے، کتنے ذرے ہیں، کتنے بال ہیں، کتنی جڑیں ہیں، کتنے جھاڑ ہیں، کتنے پتے ہیں، ہم گن سکتے ہیں؟ ایک شہر ایک بستی کے نہیں، ایک جنگل کے نہیں گن سکتے جھاڑ، اس کے پتے، اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ اسی کو سوچئے کہ اس کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے علم کو کتنا وسیع ہے، ماضی حال مستقبل قیامت تک کا سارا علم رکھتا ہے، ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، قرآن نے کہا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کے علم کی کیفیت، حدود ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں ہماری عقلیں عاجز و قاصر ہیں اور ہم کو نہیں بتایا گیا، اللہ نے بتایا اس کی یہ صفت ہے، اس کے لیے یہ ثابت ہے، وہ مان لینا ہے۔ جس کی تفصیل نہیں بتائی اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس بارے میں سوال نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو چیز آپ نے میں نے دیکھی نہیں ہے، جس کے جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ میں اکثر سمجھاتا ہوں درس میں، کلاس میں، تو بچوں سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے اگر شیر نہیں دیکھا
تو اس کو شیر کیسا ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے ہم کہیں گے کہ بلی جیسا ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، بلی چھوٹی ہوتی ہے، شیر اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا یہ سائز ہو سکتا ہے، اس کا رنگ یہ ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو اس نے دیکھا ہے اس کے ذریعے سے اس چیز کا تصور کر سکتا ہے جو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اس کے جیسا ہے۔ مثال ہے، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ کی طرح کسی چیز کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ السمیع ہے، البصیر ہے۔ ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں، اللہ بھی ہے، لیکن ہم اللہ کی طرح نہیں ہیں، اللہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ کا دیکھنا سننا ہم سے الگ ہے، ہمارا دیکھنا سننا اللہ سے الگ ہے، دونوں میں کوئی مشابہت مماثلت نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اصول اچھی طرح دماغ میں گھسائیے۔ اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے امت میں کئی گروہ گمراہ ہو گئے، فرقے غلط راستوں پہ چلے گئے، کفر میں پڑ گئے، کفر میں، اور اس کے چھینٹے اثرات آج ہمارے یہاں بھی ہیں۔ جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، جتنے نام میں لیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی بار سنا ہو، یا سنا ہو تو بس ایسے ہی سنا، ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہے نہیں ہیں۔ ان کا مسلک آج بھی ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں، صوفیوں میں، مقلدین میں۔ ہندوستان پاکستان کے حنفی مسلک کے ماننے والے صاف کہتے ہیں، ان کے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، تقریروں میں بیان کیا ہے، مانتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، لیکن عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے اشعریت کیا ہے، ماتریدیت کیا ہے۔ ان کے بہت سے علماء سے بھی پوچھے تو کہیں گے کہ معلوم نہیں تفصیل، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، اس کے سابقہ نہیں پڑھتا، مگر اس کے عقیدے کو مان رہے ہیں۔ اب سارے اہل سنت والجماعت، چاروں اماموں کو ملا کر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہے، سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے عرش پر، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کم و بیش ہزار دلیلیں ہیں کہ اللہ اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن ہمارے یہاں صوفیہ کہتے ہیں، وحدت الوجودی کہتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ۔ اللہ ہر جگہ ہے علم کے ساتھ، احاطہ کل شیء علما، لیکن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ فرق سمجھیے عقیدے کا، ذات سے اللہ عرش پر ہے، علم، قدرت، احاطے سے ہر جگہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ اس کی مدد ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں یہ خاص ہو گیا، علم اور قدرت کے ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ مدد بھی ہو گئی، نصرت بھی ہو گئی، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اللہ، اس کی مدد بھی ساتھ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو صوفی ہیں، وحدت الوجودی ہیں، اشعری ماتریدی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، بذات ہے، بحث کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھیے، کھنگالیا آپ، پوچھا گیا کہ کوئی کہے اللہ عرش پر نہیں ہے، یا عرش پر ہے لیکن کہاں ہے نہیں، دونوں صورتوں میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ایسا کہتا ہے وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کفر کیا، ہمارے یہاں لوگ مان رہے ہیں۔ اور یہ جو مسلک بنے، جہمیہ، قدریہ، رافضیہ، صوفیہ اور دوسرے گمراہ فرقے، بدعتی فرقے، ان فرقوں کا وجود دراصل قرآن و حدیث سے ہٹ کر عقل کو اختیار کرنا، نئے نئے اصولوں کو اختیار کرنا، غیر مسلموں کے ضابطوں کو لینا۔ اس میں کئی فرقے ایسے ہیں جن کے پاس آنے والا اصول یہودیوں سے آیا، غیر مسلموں سے آیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، فی الحال وہ موقع نہیں ہے، میں صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کی پاسداری نہ کرنے سے کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔